نحمدُ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج جو ہم موضوع ترتیب دے رہے ہیں وہ دمے کے حوالے سے استھما کی کتنی اقسام ہیں، استھما کیوں ہوتا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں کیونکہ استھما ایک کیفیت میں نہیں ہوتا۔ انسان کے 3 پارٹس آف باڈی ہیں، انسان کا دل، انسان کا جگر، دماغ، ان تینوں کا اگر بیلنس قائم ہے تو آپ کسی پرابلم میں بھی گرفتار نہیں ہو سکتے۔ استھما اس کے پیدا ہونے کی ایک وجہ نہیں۔ آج ہم جو اس ویڈیو میں بات کریں گے وہ ہم کریں گے اعصابی کیفیت کے بارے میں کہ جس میں رطوبات کا اجتماع ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسی کیفیت میں جو استھما پیدا ہوتا ہے اس میں مریض کبھی بھی سیدھا نہیں لیٹ سکتا یا دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ نہیں لیٹ سکتا۔ انسان جیسے ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں نماز کی صورت میں، تو ایسی صورت میں انسان کو نیند آتی ہے اور وہ بھی آگے 2 تکیے رکھے ہوں یا گاؤن تکیہ اس کے سامنے رکھا ہو، جیسے انسان سجدہ کرتا ہے اللہ پاک کو۔ ایسی کیفیت کے اندر اگر وہ لیٹے گا تو شاید اس کو کچھ ٹائم کے لیے اس کو نیند آ جائے، ورنہ اس کے لیے پاسبل نہیں کہ وہ سیدھا ہو کے لیٹ سکے یا وہ دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ لیٹ سکے۔ اب آپ یہاں سے یہ سمجھ لیں کہ جو اگر رطوبات کسی انسان میں بڑھتی ہیں، اگر 10 انسان ہیں تو 10 کے 10 انسان میں اگر رطوبات بڑھی ہیں تو رطوبات بڑھنے سے لازم نہیں ہے کہ سب لوگوں کو استھما ہو، کیونکہ یہ ہر انسان کی اپنی کیفیت ہے۔ جیسے جیسے انسان کے جسم میں رطوبات بڑھتی چلی جاتی ہیں تو اس کے مختلف انسان کے سامنے انڈیکیٹر آتے ہیں، جیسے کہ اعصابی دمے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ رطوبات کا اجتماع ہوتا ہے تو جس سے انسان کے ٹھنڈ بڑھنے کی وجہ سے، خون میں ٹھنڈک بڑھنے کی وجہ سے خون رکنا شروع ہو جاتا ہے اور دل کے پاس خون کا دباؤ بہت کم ہوتا ہے اور دل حرارت نہیں پکڑتا، گرم نہیں ہوتا، اس کے جسم میں حرارت نہیں آتی، لیکن بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گرمی لگ رہی ہے۔ لیکن ایسی حالت میں جو پیشاب کا کلر ہوتا ہے وہ بالکل سفید ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ رطوبات جسم میں بڑھ چکی ہوتی ہیں، اس لیے زبان بھی خاصی حد تک سفید رہے گی۔ ایسی کیفیت میں یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان رطوبات کی زیادتی کا شکار ہے تو اس میں صرف ایک پرابلم نہیں، اگر ہم بائیں سائیڈ کا فالج دیکھیں تو وہ بھی رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم شوگر ٹائپ 1 کی بات کرتے ہیں وہ بھی رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم عورتوں کے ایسے لیکوریے کی بات کریں جو بالکل وائٹ کلر کا پانی آتا ہو، یہ بھی اعصابی دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں رطوبات اس کی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اب یہاں پہ سانس میں تنگی پیدا ہوتی ہے کہ انسان جب کھانستا ہے، جو استھمے کا مریض ہوتا ہے، جب وہ کھانستا ہے، کھانستے کھانستے اس کو بہت تھوڑی سی سفید کلر کی ایک جھاگ آتی ہے اور اس کے بعد اور کچھ نہیں، اور سانس ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان بہت لمبا سفر کر کے آیا ہو۔ ایسی حالت میں جیسے جیسے انسان کے جسم میں رطوبات کا اجتماع بڑھتا جاتا ہے تو انسان کی سانس کی دقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسی حالت کو نہ تو انہیلر ٹھیک کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی میڈیسن ٹھیک کر سکتی ہے، سوائے اللہ پاک کے نظام کے۔ اللہ پاک کا نظام کیا کہتا ہے کہ جب اعصاب پہ دباؤ ہوتا ہے، جب ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے، اس چیز کو کمزور کرنے کے حوالے سے، رطوبات کو کم کرنے کے حوالے سے یا رطوبات کو خشک کرنے کے حوالے سے، کیونکہ پانی کو جب تک آپ خشک نہیں کریں گے آپ آگ لگانے کی سٹیج تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم کسی درخت کو کاٹتے ہیں، اس میں سے پانی کو خشک نہیں کیا جاتا تو اس پہ آپ جتنا مرضی پیٹرول ڈال لیں، آپ اس کے اوپر ڈیزل ڈال لیں، لیکن آپ اس کو کبھی بھی جلا نہیں پائیں گے جب تک کہ آپ اس کو پھاڑنے کے بعد آپ اس کو دھوپ میں نہ رکھ دیں اور ہوا اور حرارت یہ دونوں مل کے اس کے پانی کو خشک کر دیں، اور اس کے بعد جب آپ لگائیں گے تو آگ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی پیٹرول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح جو اعصابی کیفیت ہوتی ہے جس میں رطوبات کا اجتماع ہوتا ہے، دمے کی جو استھما، اعصابی استھما ہوتا ہے،
ایسی کیفیت میں رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے سانس میں دقت پیدا ہوتی ہے اور آکسیجن بدستور کم رہتی ہے۔ اس کی وجہ کہ حرارت کے ساتھ آکسیجن کا تعلق ہے، لیکن اگر حرارت اپنی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ بھی نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم جو غدی دمے کی کیفیت ہوتی ہے ہم اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے، لیکن اعصابی دمے سے متعلق سمجھ لیں کہ جب استحمہ ایسی صورت اختیار کرتا ہے، اس میں وائٹ زبان کا کلر آپ کا وائٹ ہو، یورین کا کلر آپ کا وائٹ ہو، کانسٹیپیشن آپ کو نہ ہو اور گیسٹرک کے مسائل آپ کے ساتھ نہ ہوں، لیکن آپ کو اگر نیند آتی ہے تو وہ آپ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تحت کی شکل میں یا سجدے کی شکل میں آپ کے سامنے 2 تکیے رکھے ہوں یا گاؤن تکیہ رکھا اس کے اوپر سر رکھ کے آپ سو سکتے ہو بیٹھے بیٹھے، لیکن لیٹ کے سونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ دل کو گرم کرنے کے حوالے سے اور دل کو طاقت دینے کے حوالے سے مچھلی ہمارے پاس موجود اللہ پاک نے دی ہوئی ہمیں، جو دل کو گرم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ مچھلی گرم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں مچھلی خشک سرد ہے، یہ گرم نہیں ہے، اور اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، نہ کہ اس کا تعلق انسان کے جگر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آپ آ جائیں کریلے ہیں، یہ بھی انسان کے دل کو گرم کرنے کا باعث بنتے ہیں، بھنے چنے بھی انسان کے دل کو گرم کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور سرخ مرچ جیسی چیزیں یہ بھی دل کو گرم کرنے کا باعث بنتی ہیں، لہسن کا استعمال بھی دل کو گرم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ایسی کیفیت میں بہت ساری ادویات ہیں جو استعمال کروائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کنڈیشن کے حساب سے ہوگا کہ انسان کی کنڈیشن کیا ہے، جس کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا۔ ایسی کیفیت میں جس قہوے کا آپ استعمال کروا سکتے ہیں اس کے اندر دار چینی اور لونگ کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو تیز پات یا جلوتری دونوں میں سے کسی ایک چیز کا ساتھ اٹیچ کیا جا سکتا ہے، اور کنڈیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پتی کا استعمال بھی ایسی جگہ پہ کروایا جا سکتا ہے، کافی بھی ایسی جگہ پہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اعصابی کیفیت کو مکمل طور پہ ریموو کرنے کے حوالے سے مریض کو گرم ماحول کے اندر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آگے ٹھنڈ آ رہی ہے تو ایسی کیفیت ہمارے سامنے آئیں گی کہ جس میں ہمیں بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور سردی زیادہ محسوس ہونے کی وجہ بنتی ہیں جس میں رطوبات کی زیادتی کا ہونا۔ تو ٹھنڈے پانی سے نہانا موقوف کر دیا جائے، مکمل طور پہ تازہ پانی سے نہانا موقوف کر دیا جائے، اور پینے میں بھی گرم پانی کا استعمال کیا جائے، کیونکہ ایسی حالت میں جسم میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، اور پانی کا مزاج اللہ پاک نے جو ترتیب دیا ہے وہ سرد تر ہے، اور سرد تر چیز کو آپ ٹھنڈی حالت میں لے لیں یا تازہ حالت میں لیں، دونوں حالت میں یہ اپنے اندر ٹھنڈک کا عنصر رکھتی ہے، اور آپ اگر اس کو گرم کر کے پانی کو استعمال کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ یہ سب چیزیں بار بار دہرانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کی پوزیشن میں گرفتار ہوں تو وہ کم از کم اپنا سیفٹی بیلٹ باندھ لیں اور ایسی چیزوں سے احتیاط کریں جو اس کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا تھا کہ اس کنڈیشن کے اندر دودھ اور دودھ سے بنی تمام چیزوں کا استعمال ممنوع ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں کا استعمال جیسے کیلا ہے، مکھن ہے، یا دوسرا دیسی گھی ہے، ایسی چیزوں کا استعمال اس استحمے کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک آپ پر رحمت و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔